بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں اس کے سینے میں کتنا دم ہے، میں پرکھنا چاہتا ہوں اس کے دماغ میں کتنا غصہ و غم ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں اس کے بازوؤں میں کتنا دم ہے۔ اگر میر بخش کا بس چلتا تو وہ میرے قدموں میں گر جاتا۔ اس وقت وہ مجھ سے بے انتہا متاثر نظر آ رہا تھا۔ اس کا اندرون اور بیرون سراپا نیاز بنا ہوا تھا۔ جب وہ بولا تو اس کی آواز میں لرزش نمایاں تھی، اس کا لہجہ جذبات کی شدت سے بھیگا ہوا تھا۔ سائیں وجدان، میں اپنے وقت پر بہت فخر محسوس کر رہا ہوں کہ قدرت نے مجھے آپ سے ملوا دیا۔ آپ بہت عظیم انسان ہو۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے پورے اعتماد لہجے میں کہا، سائیں آپ بے فکر ہو جاؤ، میں جی جان سے کوشش کر کے آپ کی ہدایت پر عمل کروں گا اور آپ کی مطلوبہ معلومات جلد از جلد آپ تک پہنچاؤں گا۔ میں نے کہا، فی الحال صرف اتنا ہی کرو جتنا میں نے کہا ہے۔ ٹھیک سائیں، جو حکم سائیں۔ اسی وقت ہم ضلع عمرکوٹ کی حدود میں داخل ہو گئے۔ میں نے کہا، میں گاڑی ایک طرف روک رہا ہوں، آگے ڈرائیونگ تم کرو گے۔ گاڑی روک کر ہم نے اپنی سیٹیں تبدیل کی۔ اسی موقع پر میں نے گاڑی کا عقبی دروازہ کھول کر دنوں سے بھی مختصر گفتگو کی اور اسے یہ پرمسرت نوید سنائی کہ ہم بہت جلد ایک معقول ہوٹل میں پہنچنے والے ہیں، اس لیے وہ ذہنی طور پر تیار ہو جائے، اس کے ساتھ ہی وہ نقشق بھی درست کر لے۔ ہمارا سفر ایک مرتبہ پھر شروع ہو گیا۔ میں نے پوچھا، کراچی سے عمرکوٹ یا عمرکوٹ سے کراچی جانے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ مختلف گاڑیاں مختلف وقت لگاتی ہیں، اس نے جواب دیا۔ جو کوچز حیدرآباد سے ہو کر آتی جاتی ہیں وہ 5 سے 5.5 گھنٹے میں پہنچا دیتی ہیں، جبکہ ڈائریکٹ آنے والی کوچز 3.5 گھنٹے میں یہ فاصلہ طے کر لیتی ہیں۔ میں نے پوچھا، عمرکوٹ کی سب سے زیادہ مشہور چیز کون سی ہے؟ عمر ماروی، اس نے جواب دیا۔ عمر ماروی؟ میں نے بڑبڑانے والے انداز میں دہرایا۔ جی سائیں، عمر ماروی، وہ قطعیت سے بولا۔ میں نے استفسار کیا، عمر ماروی کیا چیز ہے بھائی؟ آپ نہیں جانتے سائیں؟ میں نے نفی میں جواب دیا۔ وہ معلومات کا دریا بہانے لگا۔ میر بخش نے 10-15 منٹ میں عمر ماروی کی پوری کہانی تفصیل سے مجھے سنا دی۔ یہ محبت کرنے والے دو دلوں کی ایک لوک کہانی تھی۔ پنجاب اور سندھ کی سرزمین اور آب و ہوا رومان پروری میں اپنا ثانی نہیں رکھتی۔ عمر ماروی کی رومانوی داستان نے مجھے بہت متاثر کیا۔ ہمارے درمیان تھوڑی دیر تک عمر ماروی پر زیر بحث رہی۔ پھر میں نے میر بخش سے پوچھا، تم ہمیں جس ہوٹل میں پہنچانے جا رہے ہو کیا وہ ریلوے اسٹیشن کے قریب ہی ہے؟ نہیں سائیں، اس نے نفی میں جواب دیا۔ عمرکوٹ شہر میں کوئی ریلوے اسٹیشن نہیں۔ کیا یہاں ٹرین نہیں چلتی؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ چلتی ہے، وہ سارا ہلاتے ہوئے گویا ہوا، مگر کوئی مین لائن یہاں سے نہیں گزرتی، بس ایک چھوٹی ریلوے لائن ہے اور وہ بھی عمرکوٹ شہر سے ذرا ہٹ کر گزرتی ہے۔ پھر وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، میں نے جس ریلوے لائن کا ذکر کیا ہے وہ کھوکھرا پار بارڈر سے شروع ہو کر ہوتی ہوئی ضلع میرپور خاص میں داخل ہو جاتی ہے۔ عمرکوٹ شہر کو یہ ریلوے لائن ٹچ نہیں کرتی۔ میر بخش کی اس معلوماتی وضاحت میں صرف ایک ہی کام کی چیز تھی اور یہ تھی عمرکوٹ شہر میں ریلوے اسٹیشن نہیں تھا۔ ہمارے درمیان اسی قسم کی چھوٹی موٹی باتیں ہوتی رہیں اور ہم اس ہوٹل کے نزدیک پہنچ گئے جس کا ذکر میر بخش نے تھوڑی دیر پہلے کیا تھا۔ وہ ہوٹل بس اسٹینڈ سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا، اس کے نزدیک ایک پیٹرول پمپ بھی تھا۔ وہ عمرکوٹ کا واحد ہوٹل تھا جس میں کمرہ بھی حاصل کیا جا سکتا تھا، ورنہ سرائے نما چارپائی ہوٹل تو کافی تعداد میں تھے۔ ہمیں جس ہوٹل میں ٹھہرنا تھا اس کی زیریں منزل پر طعام کا شعبہ تھا۔ قیام کے لیے اوپر کمرے بنے ہوئے تھے۔ میں مطمئن تھا کہ ہمیں قیام کے لیے الگ کمرہ مل سکتا تھا۔ میر بخش چاہتا تھا کہ خود ہمیں ہوٹل پہنچا کر آئے، لیکن میں نے اسے سختی سے منع کر دیا۔ میں نے گاڑی بھی ہوٹل سے مناسب فاصلے پر رکوائی تھی۔ دراصل میر بخش کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ ہمارے ساتھ کسی ہوٹل میں داخل ہوتا۔ تپتے ہوئے صحرا میں نے اس کی اچھی خاصی درگت بنائی تھی، اگرچہ اس نے اپنا حلیہ خاصی حد تک درست کر لیا تھا، تاہم چہرے پر لگنے والی چوٹوں کے نشان ایسے نہیں تھے کہ جنہیں آسانی سے چھپایا جا سکتا۔ میں نے آہنی ہتھ کڑی کا 2 ہتھڑ اس کے چہرے پر رسید کر کے وہاں کی حال کو کئی مقامات سے بغاوت پر مجبور کر دیا تھا۔ ہم دونوں گاڑی سے نیچے اتر آئے اور میر بخش مجھ سے ہاتھ ملا کر واپس چلا گیا۔ اب اسے میری ہدایت کے مطابق سیدھا وڈیرا امبر سومرو کے بنگلے پر جانا تھا اور وہاں جو حالات پیش آتے ان کی روداد کل یا پرسوں یا ترسوں آ کر مجھے سنانا تھی۔ میں اور دنوں سبک قدموں سے چلتے ہوئے ہوٹل کی جانب بڑھ گئے۔ وہ ہوٹل عمرکوٹ کے حساب سے درجہ اول پر فائز تھا، تاہم میرے نزدیک وہ ایک 7ویں یا 8ویں درجے کا ہوٹل تھا۔ ہم استقبالیہ پر پہنچے اور ایک ڈبل بیڈ روم کے لیے کلرک سے بات کی۔ استقبالیہ کلرک نے سر سے پاؤں تک ہمارا جائزہ لیا۔ اس کی آنکھیں
آنکھیں خاص طور پر دنوں کا بصری ایکس رے کرنے کی متمنی دکھائی دیتی تھی۔ میں خاموشی سے کلرک کی کارروائی دیکھتا رہا۔ اچانک اسے احساس ہو گیا کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے اس کے فرائض منصبی کا حصہ نہیں ہے۔ شکر ہے جلد ہی اسے اپنی اوقات کا ادراک ہو گیا تھا۔ وہ جلدی سے میری جانب دیکھتے ہوئے بولا، جی سائیں، آپ کو کمرہ مل جائے گا۔ پھر اس نے کمرے کا 1 دن کا کرایہ بتایا۔ میں نے میر بخش کی دی ہوئی رقم میں سے 3 دن کے کرایے کے پیسے نکال کر کاؤنٹر پر رکھتے ہوئے کہا، یہ 3 دن کا کرایہ ہے، اگر اس سے زیادہ ٹھہرنا پڑ گیا تو مزید رقم دوں گا۔ اس نے پوچھا، آپ دونوں کے نام کیا ہیں؟ میں نے اپنا فرضی نام مراد اور دنوں کو فرضی نام کلثوم لکھوا دیا۔ کلثوم لکھتے ہوئے اس نے ایک مرتبہ پھر دنوں کے سراپا کو تشنا نگاہی سے ٹٹولا۔ میں سمجھ گیا کہ اسے کون سی چیز ٹکنے نہیں دے رہی۔ اول تو دنوں کا حسن اور جوانی ہی دیکھنے والی آنکھوں کو محو حیرت کرنے کے لیے کافی تھی، پھر اس پر اس کے نقش و نگار اسے کسی اور ہی دنیا کا ظاہر کرتے تھے۔ کلرک کن انکھیوں سے دنوں کا جائزہ لیتے ہوئے رجسٹر میں ہمارے فرضی نام درج کرنے لگا۔ جب وہ یہ کام کر چکا تو میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ کا شناختی کارڈ؟ ہمارے پاس شناختی کاغذات کے نام پر ایک پرزہ بھی نہیں تھا، مگر میں نے اس حوالے سے اپنے ذہن کو پوری طرح تیار کر رکھا تھا۔ میں جانتا تھا کہ یہاں اس قسم کی صورتحال پیش آ سکتی ہے۔ میں نے کہا، چند روز پہلے کسی جیب کترے نے ہاتھ صاف کر دیا تھا، وہ میرا پرس اڑا لے گیا، شناختی کارڈ پرس میں تھا۔ کوئی اور کارڈ؟ کلرک نے دنوں کو دیکھتے ہوئے مجھ سے سوال کیا، جس سے آپ کی شناخت ہو سکے۔ کوئی نہیں، میں نے مایوسی سے گردن ہلائی، تمام کارڈ وغیرہ اسی پرس میں تھے، اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے دنوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ان کا شناختی کارڈ تو ہوگا، اس کی عمر ابھی 18 سال نہیں ہوئی۔ میں نے جلدی سے کہا، اس لیے کارڈ ابھی بنا نہیں تو پھر بڑی مشکل ہو جائے گی سائیں، اس مشکل کو کسی اور طریقے سے آسان نہیں بنایا جا سکتا؟ میں نے معنی خیز انداز سے کہا اور لفظ آسان پر خاصا زور ڈالا۔ وہ میری بات کی تہہ تک پہنچ گیا، دھیمے لہجے میں بولا، 3 دن کے قیام کے لیے 5 دن کے حساب سے کرایہ دینا ہوگا۔ منظور ہے؟ میں نے بات ختم کرتے ہوئے کہا، یقیناً یہ 2 دن کا اضافی کرایہ تو تمہاری جیب میں جائے گا۔ وہ آنکھ دبا کر بولا، آپ تو خود سمجھدار آدمی ہو۔ میں اس کی نیت کو سمجھ چکا تھا، چنانچہ مزید 2 دن کا کرایہ اس کے حوالے کر دیا اور کہا، رجسٹر میں تو تم 3 دن کا قیام ہی ظاہر کرو گے نا؟ جی سائیں۔ اور شناختی کارڈ والی فارمیلٹی کو کس طرح پورا کرو گے؟ یہ میرا کام ہے، وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولا۔ آپ بے فکر ہو جائیں، میں اپنا کام بہت اچھے طریقے سے انجام دے لوں گا۔ اپنے رجسٹر میں اندراج وغیرہ مکمل کرنے کے بعد اس نے کمرے کی چابی ہمارے حوالے کی اور بنفس نفیس ہمیں ہمارے کمرے تک چھوڑنے آیا۔ ہمیں کمرے کا معائنہ کروانے کے بعد اس نے کہا، کسی بھی قسم کی کوئی ضرورت ہو تو آپ مجھے اشارہ کر دیں، آپ کا کام سمجھے ہو گیا۔ ٹھیک ہے، میں نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا، اگر تمہاری ضرورت پڑی تو تمہیں ضرور بتائیں گے۔ وہ ایک مناسب سا شکریہ ادا کرنے کے بعد واپس چلا گیا۔ میں نے کمرے کے اندر سے بلٹ کیا، وہ عام سے سائز کا ایک کمرہ تھا۔ کمرے کی ایک دیوار کے ساتھ بیڈ بچھا ہوا تھا، دوسری دیوار کے ساتھ بیڈ کے سرہانے کی سمت ایک میز اور 2 کرسیاں رکھی تھی۔ میز اور کرسیاں لکڑی کی بنی ہوئی تھیں، تاہم کرسیوں پر کشن اور میز پر میز پوش موجود تھا۔ کمرے کی تیسری دیوار میں باتھ روم تھا اور چوتھی دیوار میں وہ دروازہ تھا جہاں سے ہم کمرے کے اندر داخل ہوئے تھے۔ جس دیوار کے ساتھ کرسیاں اور میز رکھی تھی وہاں ایک کھڑکی بھی تھی، جس سے ہوٹل کے سامنے والی سڑک کو دیکھا جا سکتا تھا۔ میر بخش کو میں بتا چکا تھا کہ ہوٹل میں ہم کون سے فرضی ناموں سے قیام کریں گے تاکہ اسے ہم تک پہنچنے میں کسی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس کے علاوہ بھی میں نے میر بخش کو چند موٹی اور اہم باتیں اچھی طرح سمجھا دی تھی۔ اس منحوس گاڑی کے ہچکولے دار سفر نے میرا ایک جوڑ توڑ کر رکھ دیا۔ دنوں دڑام سے ڈبل بیڈ پر گرتے ہوئے بولی۔ میں نے اپنا سفر بیگ چوبی میز پر رکھ دیا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ جوگرز کے تسمے کھولنے لگا۔ دنوں کے جوگرز اس کے پاؤں میں موجود تھے۔ آرام دہ بستر دیکھتے ہی وہ خوب پھیل کر ڈبل بیڈ پر دراز ہو گئی تھی۔ میں نے جوگرز اپنے پاؤں سے علیحدہ کرتے ہوئے کہا، دنوں ہم گزشتہ 2-3 روز سے مسلسل سفر میں ہیں اور سفر بھی ایسا تکلیف دہ اور اعصاب شکن کے ذہنی اور جسمانی طور پر ہمیں ایک پل بھی آرام کرنے کا موقع نہیں ملا۔ پھر سیاہ گاڑی کے اندر ہمیں بے ہوش کرنے کے لیے مخصوص گیس استعمال کیا گیا۔ بے ہوشی کی اس کیفیت نے تمہارے اعصاب کو توڑ پھوڑ دیا ہوگا۔ اب تو دل و دماغ میں صرف ایک خواہش ہوگی کہ کہیں کسی آرام دہ اور سکون بخش بستر پر گر کر گھنٹوں کی گہری اور بھرپور نیند لی جائے۔ وجدان، تم نے میرے دل کی بات کہی ہے، دنوں نے کروٹ بدل کر اوندے ہوتے ہوئے کہا۔ واقعی میں اس وقت یہی سوچ رہی ہوں۔ میں نے کہا، میرے خیالات بھی تم سے زیادہ مختلف نہیں ہیں، لیکن سونے سے پہلے ہمیں چند ضروری کام کرنا ہوں گے۔ کیا تم ہوٹل سے باہر جانے کا ارادہ رکھتے ہو؟ اس نے چونک کر پوچھا۔ ہرگز نہیں، میں نے کہا، رات کے وقت اس اجنبی شہر میں مٹر گشت کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ پھر کون سی ضروری کام کا تم ذکر کر رہے ہو؟ میں نے کہا، سب سے پہلے تو ہمیں خوب اچھی طرح نہا دھو کر لباس تبدیل کرنا چاہیے، اس کے بعد کھانا کھانا چاہیے،
सोने का नंबर इसके बाद आएगा। अपनी बात खत्म करते ही मैंने सफरी बैग खोल लिया। इस बैग में हमारे नाइट ड्रेस के अलावा चंद जोड़ी के दूसरे कपड़े थे। धन्नो की एक बनारसी साड़ी भी थी जिसका रंग निहायत ही तेज और चीखता हुआ सा था, और वो रंग था नारंगी। मैंने बैग में धन्नो का नाइट गाउन और अपना स्लीपिंग सूट निकाल कर बिस्तर पर डाल दिया। बाथरूम में इस्तेमाल के लिए मखसूस चप्पल बाथरूम के अंदर मौजूद थी। धन्नो खामोशी से मेरी ये कार्रवाई देखती रही। जब मैंने अपने काम से फारग होकर इसकी जानब देखा तो इसने कहा, वजदान मैं गुस्ल करके गाउन पहन लेती हूँ मगर खाना नहीं खाऊंगी। वो क्यों भाई? मैंने हैरत से इसे देखा। जब मैंने सह पहर में मीर बख्श एंड कंपनी पर काबू पा लिया था तो गाड़ी में मौजूद ठंडे पानी और ताज़ा फलों से लज्जत कामो दहन का एहतमाम किया था। मैंने और धन्नो ने सेब, संतरे और अंगूर डट कर खाए थे। मैंने सोचा मुमकिन है अभी धन्नो को भूख न लगी हो, इसलिए वो खाने से इनकार कर रही हो। इसने मेरे सवाल का जवाब दिया, दरअसल बुद्ध मत के पैरोकार सह पहर के बाद नहीं खाते। ये अजीब बात बताई तुमने। मैंने कहा, वहाँ जयपुर में तो तुम शाम तक बल्कि रात गए तक खाना पीना जारी रखती थी। वो सब मैंने अपनी मेजबानों की खुशी की खातिर किया था। इसने बताया, मैं नहीं चाहती थी कि लोग मुझे अजीब नजर से देखें। वहाँ एक मजबूरी थी, तुम्हारे सामने ना तो कोई मजबूरी है और ना ही तुमसे किसी किस्म का पर्दा है, इसलिए मैंने सोचा आज के बाद लॉर्ड बुद्धा की तालीम का ख्याल रखूंगी। मैंने कहा, खाने पीने के हवाले से मैंने ये बात आज पहली मर्तबा तुम्हारी जुबान से सुनी है, वरना मैंने बहुत से बुद्ध मत लोगों को इस की पाबंदी करते नहीं देखा। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रहे हो, वो बोली। दुनिया का कोई भी मजहब हो, जहाँ इसकी पैरवी करने वाले नजर आते हैं, वहीं इस मजहब के मानने वाले कुछ ऐसे अफराद भी मिलेंगे जो इसके असूलों की खुल्लम खुल्ला खिलाफवर्जी कर रहे होंगे। मैंने तायदी अंदाज में कहा, तुम्हारी बात में वजन है धन्नो, मेरा मुशाहिदा भी कुछ इसी किस्म का है। चलो आज तुम मेरा साथ देने के लिए खाना खा लो, कल सुबह से तुम अपना पसंदीदा मामूल अपना लेना। वो मेरी तजवीज से इत्तफाक करते हुए नाइट गाउन लेकर बाथरूम में घुस गई। मैंने रूम सर्विस से कहकर खाना कमरे में ही मंगवा लिया। धन्नो के बाद मैंने बात लिया, फिर हम दोनों ने डट कर खाना खाया। मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी थी। धन्नो मेरा साथ दे बैठी थी, लेकिन मेरी खातिर, खुशी की खातिर वो भी अच्छा खासा खा गई। खाने के बाद हमने चाय पी और बातें करने लगे। हमारी गुफ्तगू में गालिब हिस्सा स्याह गाड़ी में हमारे अगवा से मुतल्लिक था। धन्नो ने कहा, वजदान मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि वो सब कुछ हमारे साथ पेश आ चुका है। हाँ, बाज़ वाक़यात का बड़ी मुश्किल से यकीन आता है। मैंने कहा, मुझे तो लगता है मैंने कोई ख्वाब देखा है। वो आंखें बंद करते हुए बोली। मैंने कहा, धन्नो, जिंदगी में बाज़ ये हकीकतें ऐसी होती हैं जो ख्वाब जैसी लगती हैं और बाज़ ख्वाब हकीकत का रूप धार कर हमें घेरते रहते हैं। मैं इस वक्त चौबी कुर्सी पर बैठा था और दोनों टांगे मैंने बिस्तर पर सीधी कर रखी थी। धन्नो टेक लगाए बिस्तर पर नीम दराज थी। वो अचानक सीधी हुई और मेरे पाँव छूते हुए बोली, लाओ मैं तुम्हारे पाँव दबा दूं, तुम थक गए होगे। मैंने एक झटके से पाँव खींच लिए और कहा, ये क्या कर रही हो? बताया तो है तुम्हारे पाँव दबाना चाहती हूँ। इसकी जरूरत नहीं, तुमने तपते सहरा में खूब मारा मारी की है। वो लगावट से बोली, यकीनन तुम बहुत थक गए होगे। मैंने कहा, रात भर गहरी नींद लूंगा तो सारी थकावट उतर जाएगी। वो समझ गई कि मैं इससे हरगिज पाँव नहीं दबाऊंगा। संजीदगी से बोली, तुम रात भर गहरी नींद किस तरह सो सकोगे वजदान? क्यों? मैंने उलझी हुई नजर से इसे देखा। क्या तुम मुझे जगाए रखना चाहती हो? वो जेरे लब मुस्कुराते हुए बोली, मैं क्या जगाऊंगी, एक तिहाई रात तो गुजर गई। फिर इसने वाल क्लॉक की जानब इशारा किया जहाँ रात के 10 बज रहे थे। 2 तिहाई रात बाकी है और तुम्हारी गुफ्तगू की जुलानी से अंदाजा होता है कि अभी दूर दूर तक तुम्हारे सोने का कोई इम्कान नहीं है। इस सूरत में तुम रात भर गहरी नींद कैसे सोओगे? मैं इसकी बात का मफहूम समझते हुए बोला, हाँ तुम ठीक कह रही हो, मुझे वाकई अभी नींद नहीं आ रही थी। तुम सोना चाहो तो सो जाओ। नींद तो मुझे भी नहीं आ रही, वो शोखी से बोली। हालांकि कमरे में पहुंचते ही थकन से मेरा बुरा हाल हो गया था। शायद ये नहाने की वजह से हुआ। एक वजह ये चाय भी हो सकती है। हमने जो चाय पी है वो खासी स्ट्रांग थी। मैंने कहा, नहाने से पहले मैं भी सोने के बारे में बड़ी संजीदगी से सोच रहा था। चलो कोई बात नहीं, अगर गुस्ल और स्ट्रांग चाय ने हमें हशाश बशाश और फ्रेश कर दिया है तो जी भरकर बातें करते हैं, सुबह देर तक सोकर नींद पूरी कर लेंगे। धन्नो को ये तजवीज पसंद आई। फिर हमारे दरमियान हमें पेश आमदा ताज़ा तरीन हालात के बारे में गुफ्तगू होने लगी। धन्नो ने कहा, मैं समझ रही हूँ वजदान, तुमने इस इलाके में क़याम का फैसला क्यों किया है? अगर खुद ही समझ रही हो तो अच्छी बात है। मैंने कहा, मैं तुम्हें समझाने की जहमत से बच जाऊंगा। इसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, क्या ये सब बहुत जरूरी है वजदान? मैं जानता था धन्नो, बुद्ध मत की इस मजहब में लड़ाई बड़ाई की सख्ती से ममानत की जाती है। किसी भी जानदार को मारना गुनाह अजीम तस्वर किया जाता है। बाज बुद्ध बख्शू तो रास्ते चलते हुए अपने राह को झाड़ू वगैरह से साफ करते चले जाते हैं ताकि कोई चियोंटी इनके पाँव
کے نیچے آ کر جان نہ گنوا بیٹھے۔ میں دھنوں کے مسئلے کو بڑی گہرائی تک سمجھ رہا تھا، مگر میری زندگی کی اپنی ایک روش تھی، اپنا ایک مزاج تھا جس میں کسی حتمی تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ میں نے کہا، دھنوں، تم نے اب تک میرے ساتھ رہتے ہوئے یہ جان لیا ہوگا کہ میری زندگی کسی کس ڈب پر گزر رہی ہے۔ اب تک تو تمہیں ان باتوں کا عادی ہو جانا چاہیے تھا۔ میں کوشش تو کرتی رہتی ہوں، مگر اس نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں نے کہا، بس یہ کوشش جاری رکھو، انشاءاللہ ایک نہ ایک دن کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ وہ خاموش ہو کر اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، دھنو، ہر شخص اپنے مذہب، اپنے عقیدے سے مجبور ہوتا ہے۔ میں تمہاری مجبوری کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں، لیکن در حقیقت حالات اور دنیا سے نظر چرانے کے مترادف ہے۔ اس دنیا اور دنیا میں بسنے والے لوگوں کی ڈیمانڈ کو دیکھنا پڑتا ہے، حالات اور وقت کے تقاضوں کو سمجھنا پڑتا ہے۔ اس لیے انسان اتنا نرم دل بن کر زندگی نہیں گزار سکتا، کبھی نرم کبھی گرم، ہر رنگ اور انداز کو اپنانا پڑتا ہے۔ یہ تو اپنی بقا کی جنگ ہے۔ اگر آپ کسی موذی کی سرکوبی نہیں کریں گے تو وہ آپ کو شدید ترین نقصان پہنچائے گا۔ میں نے شاولن ٹیمپل میں اور باہر بھی بہت سے بدھ بخشوں کو مارشل آرٹس کی تربیت لیتے ہوئے اور ان فنون کا مظاہرہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں تمہیں یہ بتانا ضروری نہیں سمجھتا، میں اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کا مطلب ہے بابا تم ہمیں جانتے نہیں ہو، میں جاننا بھی نہیں چاہتا۔ بڑی گرمی ہے تمہارے اندر۔ یامی شاہ نے ماندانہ نظر سے مجھے دیکھا، پھر دھنوں کو تکتے ہوئے بولا، یہ کیوں کھڑی ہے؟ ٹھار کھڑی ہے سائیں۔ اس کے ساتھ ہی یامی شاہ نے ایک ایسی حرکت کی کہ اس پر میں رد عمل ظاہر کیے بغیر نہ رہ سکا۔ اس نے اپنی بات کرتے کرتے ہی دھنوں کی کلائی پر ہاتھ ڈال دیا تھا۔ میں پھرتی سے آگے بڑھا اور یامی شاہ کے بازو کو پکڑ لیا۔ منہ سے ایک لفظ ادا کیے بغیر میں نے اس کی بازو کو اپنے ہاتھ کی جکڑ میں دبانا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ میں چیلنج کرنے والے انداز میں اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ میرے زور لگانے کے جواب میں وہ بھی زور آزمائی کرنے لگا، جس کے نتیجے میں دھنوں کا بازو دبنے لگا۔ میں نے اس کو تکلیف سے بچانے اور یامی شاہ کو تکلیف میں مبتلا کرنے کی خاطر ایک فوری ایکشن لیا۔ میں نے یامی شاہ کو اچانک چھوڑتے ہوئے اسی ہاتھ کا ایک میڈیم پنچ اس کے منہ پر مار دیا۔ دھنوں کی کلائی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور ڈرائیور سے جا ٹکرایا۔ اس کے چہرے پر مجھے تکلیف کے آثار نظر آئے۔ یامی شاہ نے اپنے ہاتھ سے فوراً چہرہ ٹٹول کر دیکھا اور اس جلد ہی اسے احساس ہو گیا کہ اس کا بالائی ہونٹ پھٹ گیا تھا۔ اس نے ہاتھ کی پشت سے اپنے رشتے ہوئے ہونٹ کو صاف کیا، پھر ایک مخصوص انداز میں ڈرائیور اللہ دتا کی طرف دیکھا۔ اللہ دتا ڈرائیونگ سیٹ چھوڑ کر جیپ سے باہر آ گیا۔ دھنوں نے جب صورتحال کی سنگینی کو محسوس کیا تو میرا ہاتھ دباتے ہوئے تشویشناک لہجے میں بولی، بھائیدان، ان سے جان چھڑانے کی کوشش کرو، خواہ مخواہ پھڈے میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو اب آسانی سے نہیں جان چھوڑیں گے۔ میں نے دھنوں کو ایک طرف ہٹاتے ہوئے معتدل لہجے میں کہا، میرے تیور میرے ہاتھ پاؤں میں سنسنی دوڑا رہے ہیں، لگتا ہے انہیں شرافت کا ابتدائی قاعدہ پڑھانا ہی پڑے گا۔ میری بات ابھی ختم ہوئی بھی نہیں تھی کہ اللہ دتا اس گنڈے نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ اس نے سیدھے سادے انداز میں آگے بڑھ کر اپنے گونسے سے میرے چہرے کا نشانہ لینے کی کوشش کی تھی۔ میں نے کمر کی لچک کا استعمال کرتے ہوئے اپنے چہرے کو انتہائی پیچھے ہٹا لیا۔ رد عمل کے طور پر وہ اپنی ہی جھونک میں سیدھا مجھ پر آ رہا۔ میں اس صورتحال کے لیے ذہنی طور پر پہلے ہی تیار تھا۔ میں نے پہلو میں سرکتے ہوئے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ نتائج حسب توقع برآمد ہوئے۔ اللہ دتا منہ کے بل لہراتا ہوا جیپ کے بونٹ سے ٹکرایا۔ اس کے حلق سے ایک دردناک چیخ بلند ہوئی جس کی صدا نے یامی شاہ کو جیپ چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ اس دوران میں اللہ دتا اپنے چہرے کو ٹٹولتا ہوا سیدھا ہو چکا تھا۔ مجھ پر نگاہ پڑتے ہی وہ ہیجانی کیفیت میں مبتلا ہو گیا اور بڑے جوش و خروش سے مجھ پر حملہ آور ہوا۔ میں نے جھکائی دے کر اس کے پیٹ میں ایک نپی تلی سائیڈ کی ایک جڑ دی۔ وہ اچھل کر پیچھے کی جانب گیا اور یامی شاہ سے ٹکرا گیا۔ یامی شاہ نے جھنجھلاہٹ کے عالم میں اللہ دتا کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا جو خونخواری انداز میں میری جانب بڑھا۔ اس کی آنکھوں میں انتقام نما نفرت کی چنگاریاں اڑ رہی تھیں۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ہماری تمہارے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، لہذا اس تماشے کو ختم کرو اور ہمیں جانے دو۔ دشمنی تو اب پیدا ہو گئی ہے بابا۔ وہ تیز نظر سے مجھے گھور رہا تھا۔ یہ تماشا آسانی سے ختم نہیں ہوگا۔ تم چاہتے کیا ہو؟ میں نے اس کی حرکات و سکنات پر نگاہ رکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ دھنوں کی جانب میری پشت پر کھڑی تھی، اشارہ کرتے ہوئے بولا، اس کی لڑکی کو ہمارے حوالے کر دو۔ کیوں؟ کیا یہ تمہاری بچھڑی ہوئی کوئی رشتہ دار ہے جس کی تلاش میں تم در در کی خاک چھانتے ہوئے یہاں تک پہنچ گئے ہو، یا پھر تم نے اچانک اسے بہن بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے؟
وہ میرے لہجے کی کاٹ سے تل ملا کر رہ گیا۔ بولا لگتا ہے شرافت سے لڑکی ہمارے حوالے نہیں کرو گے۔ جس شرافت کا مظاہرہ تم کر رہے ہو اس کی دل کھول کر داد دینے کو جی چاہتا ہے۔ ہونٹ خاصا متورم ہو چکا تھا مگر ذہن کی خباثت اور آنکھوں کی بے حیائی میں فرق نہیں آیا تھا۔ میں نے کہا تمہارا یہ ناپاک خواب تو مرنے کے بعد بھی پورا نہیں ہوگا، مرو گے تم۔ وہ سلگ اٹھا، اور یہیں سب کے سامنے مرو گے۔ وہ ایک چلتی ہوئی سڑک تھی، ہمیں آپس میں الجھتے ہوئے دیکھ کر بہت سے افراد رک گئے تھے اور دلچسپی سے تماشا دیکھ رہے تھے۔ تاہم ان کے موڈ سے لگتا تھا کہ اگر وہاں کوئی واقعی مر مرا گیا تو بھی وہ مداخلت یا بیچ بچاؤ نہیں کریں گے۔ میں نے اہتمام حجت کے طور پر یامی شاہ سے کہا اچھی طرح سوچ لو، اگر ایک مرتبہ یہ میدان جم گیا تو پھر سراسر نقصان ہی ہوگا۔ وہ کوئی جواب دینے کی بجائے اچھل کر آگے بڑھا اور اپنے بازوؤں کے حلقے میں مجھے جکڑ لیا۔ اس کے بازوؤں میں بے پناہ طاقت بھری ہوئی تھی جس کا وہ بھرپور استعمال بھی کر رہا تھا۔ میں اس کے اس فوری رد عمل کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھا، اس لیے اس کے دام میں آ گیا۔ اب جواب لازم ہو گیا تھا۔ یامی شاہ کی گنڈا گردی زبانی کلامی قابو میں آنے والی نہیں تھی۔ میرے دونوں بازو اس کی باہوں کی لپیٹ میں آ گئے تھے اور وہ اپنے بدن کی پوری قوت سے میرا کچومبر نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ قد میں مجھ سے خاصا کم تھا، اس لیے اس کی زور آزمائی کا نشانہ صرف اور صرف میرا پیٹ ہی بن رہا تھا۔ میں نے سڑک چھاپ گنڈوں سے نمٹتے ہوئے حتی الوسع یہ کوشش کی تھی کہ کوئی خطرناک اٹیک کیے بغیر ہی کام چلایا جائے، اور اس صورت میں سیلف ڈیفینس اور جوڈو وغیرہ کی ٹیکنیک کا زیادہ استعمال کرتا تھا۔ یہاں بھی میں نے یہی حکمت عملی اپنا رکھی تھی۔ میں نے فوراً اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیا، نتیجے میں یامی شاہ گرفت میرے بازوؤں پر کمزور ہو گئی۔ میں ایک جھٹکے سے زمین پر بیٹھا اور پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ اٹھک بیٹھک میں نے بجلی کی سی صورت سے لگائی تھی اور یامی کی گرفت سے نکل گیا تھا۔ وہ حیران نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے اس کی حیرت کو دو چند کرنے کے لیے اس کے پھیلے ہوئے چٹانی سینے پر ہینڈ پش کا بوسہ دیا۔ یہ ایک اوپن ڈبل ہینڈ پش تھا جس کی حقیقت کو صرف وہی لوگ سمجھتے ہیں جو اسے استعمال میں لاتے ہوں یا پھر وہ لوگ جنہوں نے اس کا مزہ چکھا ہو۔ یامی شاہ کے قدم اکھڑ گئے اور وہ 2-4 فٹ پیچھے سڑک کے عین بیچ میں جا گرا۔ اس ذلت نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ اس کا غضب آسمان کو چھونے لگا۔ وہ اپنے لباس کو سنبھالتے ہوئے اٹھا اور پھنکار کر میری جانب بڑھا۔ اس نے کسی ارنا بھینسے کی طرح اپنے سر سے ایک زوردار ٹکر میرے پیٹ میں رسید کرنا چاہی۔ میں اپنے قدموں پر فضا میں اچھلا اور 6 فٹ کی بلندی کو چھو کر واپس زمین پر آ گیا۔ اس دوران میں یامی شاہ میرے نیچے سے گزر کر اپنی جیپ کو سلامی دے چکا تھا۔ ٹکر مارتے ہوئے اس کا چہرہ چونکہ زمین کی طرف جھکا ہوا تھا، اس لیے اپنی جونک میں اس کی کھوپڑی ایک زوردار آواز پیدا کرتے ہوئے جیپ سے ٹکرائی تھی۔ چوٹ کھا کر یامی شاہ کسی ذبح ہوتے ہوئے کسی بکرے کی مانند ٹکرایا اور زمین بوس ہو گیا۔ اپنے گرو کی یہ عزت افزائی اس کے چیلوں سے دیکھی نہ گئی اور وہ وفاداری کے جوش میں مجھ پر پل پڑے۔ ڈرائیور اللہ دیتا میرے ہاتھوں پہلے ہی خاصی عظیمت اٹھا چکا تھا، لیکن یامی شاہ کا حق نمک ادا کرنا بھی ضروری تھا۔ تاہم وہ غلام رسول سے چند قدم پیچھے تھا۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ میرے قریب آنے سے کترا رہا تھا۔ غلام رسول نے کلاشنکوف کو نال کی جانب سے تھام کر کسی لاٹھ کی طرح اسے میرے سر پر آزمانا چاہا۔ میں پوری طرح چوکس تھا۔ میں نے بائیں بازو سے فیس بلاکنگ کی۔ میرے بازو کا بیرونی حصہ غلام رسول کی کلائیوں سے ٹکرایا اور کلاشنکوف میرے سر کو چھونے سے پہلے ہی اس طرح ہوا میں معلق ہو گئی جیسے کسی جادوئی بٹن کے ذریعے اسے رکنے کے احکام مل گئے ہوں۔ میں بلاکنگ کی خاطر ایک سٹیپ اندر آ چکا تھا، چنانچہ بلاکنگ کی تکمیل کے ساتھ ہی میں نے ایک دھواں دار گونسا غلام رسول کی ناک پر رسید کر دیا۔ کلاشنکوف اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر میرے اوپر سے پرواز کرتے ہوئے دنوں کے قدموں میں جا گری۔ دنوں نے پہلی فرصت میں اس مہلک ہتھیار پر قبضہ کیا، تاہم میں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اس پر واضح کر دیا کہ وہ ہلاکت خیز آتشی ہتھیار کو استعمال کر کے کسی حماقت کا ثبوت دینے کی کوشش نہ کرے۔ ان مقامی گنڈوں کے لیے میرے خالی ہاتھ پاؤں ہی کافی تھے۔ دنوں نے میرا بصری پیغام ریسیو کر لیا۔ غلام رسول اور میرا فولادی پنچ کھا کر زمین پر گرا، خاک چاٹ رہا تھا۔ ماں باپ نے کتنے چاؤ سے اس کا نام غلام رسول رکھا ہوگا، لیکن اس بدگماش نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پر یامی کی چاکری کو ترجیح دی تھی۔ اس کے غلام نے اس کی بدبختی پر مہر ثبت کر دی تھی۔ اب خاک ہی چاٹنا نصیب تھی۔ اسے زندگی بھر خاک چاٹنا تھی اور خاک سے خاک ہو کر خاک اوڑھ کر سو جانا تھا۔ جس دوران میں میری نظر غلام رسول پر جمی ہوئی تھی، اللہ دیتا نے پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھے پیچھے سے جفا ڈال دیا، مگر اس سے پہلے کہ وہ زور آزمائی شروع کرتا میں نے کمر کو دائیں پہلو پر ٹوسٹ کیا اور میری ایلبو کسی نوکدار ہتھوڑی کی مانند اس کے گال پر پڑی۔ میری کمر پر اس کے بازوؤں کے ہلکے کی گرفت ذرا
ڈھیلی ہوئی۔ میں نے یہ عمل بائیں پہلو پر جھک کر داہنی کوہنی سے دوہرا دیا۔ اللہ دیتا اپنے چہرے کو تھام کر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس کا منہ پہلے ہی جیپ کے بونٹ سے ٹکرا کر خاصی تواضع کروا چکا تھا، پھر اس کے پیٹ میں لگنے والی سائیڈ کک کے اثرات بھی ابھی باقی تھے۔ میں اللہ دیتا کو چھوڑ کر غلام رسول کی جانب متوجہ ہو گیا۔ وہ زمین سے اٹھنے کے بعد میرے قریب پہنچ چکا تھا اور حملہ آور ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اپنی طرف بڑھتی ہوئی اس کی ٹانگ کو پاؤں سے پکڑ لیا، پھر ایک زوردار جھٹکا دیتے ہوئے اسے دائیں جانب گھما دیا۔ وہ پھرکی کی طرح چکر کھا کر دور جا گرا۔ اسی لمحے مجھے محسوس ہوا کہ یامی شاہ کوئی خطرناک چال چلنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ میں نے اسے دنوں کی جانب کھسکتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ یقیناً وہ دنوں کو اپنی گرفت میں لا کر مجھے کمزور بنانا چاہتا تھا۔ میں نے ایک لمبا سٹیپ لیا، پھر بیک فلیگ لگاتے ہوئے ہوا میں اچھلا اور بیک سمرسالٹ کرتے ہوئے یامی شاہ کے سامنے پہنچ گیا۔ وہ ہونکوں کی طرح منہ کھول کر حیرانگی سے میرا چہرہ تکنے لگا۔ میں نے اس کی حیرت کو توڑنے کے لیے بے آسانی دائیں بازو کی لپیٹ میں اس کی گردن کو جکڑ کر نیچے کی طرف جھکایا اور دائیں پاؤں کی ایڑی اس کے زمین کی طرف جھکے چہرے پر رسید کر دی۔ وہ تکلیف کی شدت سے بلبلا اٹھا۔ میں نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اس کی گردن کو گرفت میں لیتے ہوئے میں نے اپنے بازو کو بیک رول کیا اور یامی شاہ کو فضا میں اٹھاتے ہوئے پیچھے تھرو کر دیا۔ وہ ایک مرتبہ پھر کربناک انداز میں چیخ اٹھا۔ وہ سیدھا جا کر اپنی ہی جیپ کی آہنی باڈی سے ٹکرایا تھا اور اس بار چوٹ اس کی کمر پر آئی تھی۔ میں یامی شاہ کے حواریوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ گرتے پڑتے خود کو سمیٹتے سنبھالتے میرے سر پر پہنچ گئے تھے۔ اس مرتبہ میں نے ان کے ساتھ کسی روح رعایت سے کام نہیں لیا اور انہیں اپنے کھلے ہاتھ پاؤں کی ضربات میں نہلا کر رکھ دیا۔ 10 منٹ کے اندر ہی وہ دونوں ہانپتے کانپتے زمین بوس ہو گئے تھے۔ اب ان سے کسی قسم کے ضرر رساں رد عمل کی توقع نہیں تھی۔ میں ہاتھ جاڑ کر فارغ ہوا ہی تھا کہ اپنے عقب میں جیپ کی آواز سن کر چونک اٹھا۔ میں نے آنے واحد میں پلٹ کر دیکھا اور میرے سینے سے اطمینان کی سانس خارج ہوئی۔ جب میں اللہ دیتا اور غلام رسول سے نبرد آزما تھا، اس دوران میں یامی شاہ جیپ میں پہنچ چکا تھا۔ پھر اس کے اندر فطری بزدلی نے اسے وہاں سے سر پر پاؤں رکھ کر بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا۔ بزدل انسان نازک موقع پر اپنی جان بچانے کے لیے قیمتی سے قیمتی اور عزیز سے عزیز ترین چیز کو بھی پلک جھپکتے میں قربان کرنے میں دیر نہیں لگاتا۔ اللہ دیتا اور غلام رسول تو اس کے گماشتے تھے۔ وہ اگر انہیں میرے رحم و کرم پر چھوڑ گیا تھا تو اس میں اچنبے کی کوئی بات نہیں تھی۔ دنوں کلاشنکوف سمیت میرے قریب آ گئی۔ میں نے اس کے ہاتھ سے گن لے کر اسے ان لوڈ کیا اور خالی ہتھیار کو واپس خاک نشینوں پر پھینک دیا۔ پھر ہم وہاں سے رکے بغیر واپس اپنے ہوٹل آ گئے۔ وہاں پر موجود لوگوں نے ہمیں روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ جب ہم اپنے کمرے میں پہنچے تو دن کے 2 بجے تھے۔ میں نے کمرے کے اندر سے لاک کر دیا اور ہم دونوں کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ اس واقعے پر گفتگو کرنے لگے۔ دنوں نے کہا جو کچھ بھی ہوا ٹھیک نہیں ہوا۔ تم ٹھیک کہتی ہو، میں نے تائید کی، مگر یہ سب کچھ بحالت مجبوری کرنا پڑا ہے۔ میں اپنی آنکھوں کے سامنے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی ہوتے ہوئے کیسے دیکھ سکتا تھا؟ وہ الجھتے ہوئے انداز میں سر کو جھٹکتے ہوئے بولی، ہم ایک اجنبی جگہ پر ہیں اور ہمارے حالات اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ ہم لوگوں سے الجھتے پھریں اور اس طرح زیادہ سے زیادہ افراد کی نظروں میں آ جائیں۔ تم نے دیکھا وہاں سڑک پر کتنے زیادہ افراد جمع ہو گئے تھے۔ یہ واقعہ بہت جلد گرد و پیش میں گشت کرنے لگے گا۔ لوگوں کی زبانوں کو روکا نہیں جا سکتا۔ ہمارے لیے ان قریب کوئی نئی مصیبت نہ کھڑی ہو جائے۔ دنوں کی تشویش بجا تھی۔ یہ بات زیادہ دیر تک چھپی نہیں رہ سکتی تھی۔ آج جس نوجوان شخص نے یامی شاہ جیسے بدماش کو دم دبا کر بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا، وہ کہاں اور کون سے ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہے؟ یہ خاصی تشویشناک صورتحال تھی۔ مجھے سوچتا ہوا دیکھ کر دنوں نے کہا، وجدان، ہمیں پہلی فرصت میں اپنا ٹھکانہ بدل لینا چاہیے۔ تمہاری بات میں وزن ہے لیکن سرے دست یہ ممکن نہیں۔ کیوں ممکن نہیں؟ اس نے پوچھا۔ یوں سمجھ لو کہ فی الحال ایسا کرنا مناسب نہیں، میں نے کہا۔ وہ بولی، یہی تو پوچھ رہی ہوں، مناسب یا ممکن کیوں نہیں؟ میں نے جواب دیا، ہم یہاں میر بخش کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب تک وہ ہم سے رابطہ نہیں کر لیتا یہ جگہ چھوڑی نہیں جا سکتی، اور تم جانتی ہو میر بخش سے میری ملاقات کتنی اہم ہے۔ وہ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے بولی، ہاں یہ تو بات ہے۔ پھر ایک طویل سانس لینے کے بعد اضافہ کیا، دراصل حالات کی افراتفری نے میرے ذہن کو اس طرف سے غافل کر دیا تھا۔ ہم اس تازہ ترین صورتحال پر غور کرنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد دنوں نے کہا، وجدان، میں نے ایک اہم فیصلہ کر لیا ہے۔ اس کے لہجے کی مضبوطی نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے پوچھا، کس قسم کا اہم فیصلہ؟ وہ بولی، میں جلد از جلد تم سے مارشل آرٹ سیکھنا چاہتی ہوں، اپنی حفاظت کے لیے۔ میں نے ذومعنی انداز میں کہا۔ وہ میرے سوال کی گہرائی میں پہنچتے ہوئے بولی، خود حفاظتی کے لیے بھی اور سامنے والے کو مزہ
ساتھ چکھانے کے لیے بھی، اور وہ تمہارا نظریہ برائی کے بدلے میں اچھائی کرنے اور ظلم سہ کر خاموش رہنے کا نظریہ کیا ہوا؟ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے پوچھا۔ اب چھوڑو نا ان باتوں کو، وہ عجیب سے انداز میں بولی۔ مجھے اس کے لہجے سے پہلی مرتبہ سرکشی جھلکتی دکھائی دی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے سڑک پر پیش آنے والے واقعے نے اسے خاصا متاثر کیا تھا۔ میرا خیال تھا یہ تحریک اسی سبب پیدا ہوئی تھی اس کے اندر۔ میں نے اس نازک موقع پر اسے خریدنا مناسب نہ سمجھا اور عام سے انداز میں کہا، جیسے تمہاری خوشی، میں نے تو پہلے بھی انکار نہیں کیا تھا اور اب بھی جی جان سے تمہیں فنون ضرب و حرب سکھانے کے لیے تیار ہوں۔ وہ گمبھیرانہ انداز میں گویا ہوئی وجدان میں نے، اگر روم میں رہنا ہے تو وہی کرو جو رومن کرتے ہیں۔ پھر وہ میری آنکھوں میں براہ راست دیکھتے ہوئے بولی، میرا روم تو تم ہو وجدان، میں تمہارے روم میں رہنا چاہتی ہوں، اس لیے مجھے وہی کرنا ہے جو تمہیں پسند ہے اور جو تم کرتے ہو۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے بڑے مضبوط لہجے میں اضافہ کیا، لہذا مارشل آرٹ تو اب مسٹ ہے۔ مجھے تمہارے اس فیصلے سے خوشی ہوئی، دنو نے کہا۔ اسی خوشی میں ہاتھ ملاؤ، وہ اپنا نرم و ملائم دودھیا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے بولی۔ میں نے بے اختیار اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ دنو نے ہاتھ کا گداز میرے احساس کو گدگدانے کے اس لطیف لمس نے میرے وجود میں جگنوں بھر دیے تھے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں ندیدہ سی ایک تحریر لکھی ہوئی تھی۔ جب وہ کمرے کے اندر آ گیا تو میں نے دروازہ بند کر دیا اور ہم دونوں کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ ساحل اس دوران میں بیڈ پر جا کر لیٹ گئی تھی۔ میں میر بخش کی رپورٹ سننے کے لیے بے چین تھا۔ اس نے میرے استفسار پر مختصر مگر جامع الفاظ میں وہاں پیش آنے والے حالات کے بارے میں بتا دیا۔ میر بخش کے مطابق وڈیرا اکبر سومرو اور اس کے مہمان دوست نے اس کی کہانی پر یقین کر لیا تھا۔ وہ مجھ سے منسوب جادوئی چکر پر ایمان لے آئے تھے، تاہم وہ میری تلاش سے دستخوش نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے جہاں جہاں میرے پائے جانے کے امکانات موجود تھے اپنے آدمی پھیلا دیے تھے اور بڑی سرگرمی سے مجھے ڈھونڈا جا رہا تھا۔ یہ تمام رد عمل میری توقع کے خلاف اور تشویشناک تھا۔ سائیں، اللہ سائیں کا شکر ہے کہ وڈیرے کو میری کسی بات پر شک نہیں ہوا۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، کیا تم اس بات سے مطمئن ہو؟ میں نے پوچھا۔ ہاں سائیں۔ جواب دینے کے بعد اس نے میرے چہرے کو گمبھیرتا کو دیکھا اور پوچھا، کیوں سائیں، کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے کیا؟ آپ تو مطمئن نظر نہیں آ رہے ہو۔ کوئی گڑبڑ اگر ہوئی نہیں تو ان قریب ہو جائے گی، میں نے سنجیدگی سے کہا، اور جہاں تک میرا تعلق ہے میں واقعی مطمئن نہیں ہوں۔ سائیں، آپ تو عجیب بات کر رہے ہو۔ وہ الجھ گیا۔ میں نے کہا، میر بخش، تمہارے وڈیرے سائیں کا رد عمل قدرتی نہیں ہے، مجھے اس کے پیچھے کسی گہری سازش کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ وہ سراسیما نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، کیسی سازش سائیں؟ میں نے اس سوال کا جواب دینے کی بجائے پوچھا، میر بخش، یہاں آتے ہوئے تم نے پوری احتیاط سے کام لیا ہے؟ جی سائیں، میں پورے راستے چوکس رہا ہوں۔ وہ بڑے وثوق سے بولا، کہیں تمہارا خفیہ تعاقب تو نہیں کیا گیا؟ میں نے اپنے خدشے کا اظہار کیا۔ وہ ٹھوس لہجے میں بولا، نہیں سائیں، میں نے اچھی طرح مطمئن ہونے کے بعد ہی ہوٹل میں قدم رکھا ہے، آپ اس سلسلے میں بے فکر ہو جاؤ۔ میں میر بخش کے اعتماد کو دیکھتے ہوئے قدرے مطمئن ہو گیا۔ پھر اس سے پوچھا، کیا تم کسی یامی شاہ نامی بدماش کو جانتے ہو؟ وہ چونک اٹھا، ہاں سائیں، اچھی طرح جانتا ہوں۔ کون ہے وہ شخص؟ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ میر بخش نے بتایا، یامی شاہ یہاں کا بہت بڑا بدماش ہے، وڈیرا اکبر سومرو سے بھی اس کی جان پہچان ہے۔ وہ کئی مرتبہ وڈیرے کے بنگلے پر جا چکا ہے، وہاں میں اسے مل بھی چکا ہوں۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے پوچھا، لیکن سائیں، آپ یامی شاہ کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ آج دوپہر میں ہمارا آمنا سامنا ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ اللہ دیتا اور غلام رسول نامی دو افراد بھی تھے۔ میں نے ان تینوں کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا۔ یامی شاہ اپنے چیلوں کو پٹتا چھوڑ کر جیپ میں فرار ہو گیا۔ وہ متاسفانہ انداز میں مجھے دیکھتے ہوئے بولا، اس دنگا فساد کی نوبت کیوں آئی سائیں؟ میں نے بتایا، یامی شاہ نے میرے ساتھ ساحل سے دست درازی کی کوشش کی تھی، مجبوراً مجھے اس کی کوشش ناکامیاب بنانا پڑی۔ اسی پر بات بڑھ گئی اور پھر میدان کارزار گرم ہو گیا۔ میر بخش نے بیڈ پر دراز ساحل کو دیکھا اور الجھے ہوئے انداز میں متفسر ہوا، سائیں، آپ کی ساتھی کا نام تو دنو؟ ہاں، یہ نام تھا اس کا کبھی۔ میں نے میر بخش کی بات کی تہ تک پہنچتے ہوئے قطع کلامی کی اور کہا، اب یہ ساحل ہے، صرف ساحل۔ وہ اس تبدیلی نام پر کوئی تبصرہ کیے بغیر بولا، سائیں، جو واقعہ آپ نے بتایا ہے وہ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ میرا خیال ہے بنگلے پر آمد و شد کی وجہ سے یامی شاہ بھی وڈیرے کے دوست اور اس کے مشن سے آگاہ ہے۔ مجھے اندیشہ ہے کہیں اس نے آپ کو پہچان نہ لیا ہو۔ مجھے تو ایسا کچھ بھی محسوس نہیں ہوا، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ میر بخش نے گھبراہٹ امیز لہجے میں کہا، سائیں، آپ کو فوری طور پر یہ ہوٹل چھوڑ دینا چاہیے۔ ہم بھی یہی سوچ رہے تھے، ساحل نے پہلی مرتبہ گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا، بس تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے۔ پھر وہ بستر سے اٹھ کر ہماری
ہمارے قریب آ گئی۔ میں نے سفری بیگ کو سمیٹتے ہوئے کہا، میر بخش تمہارا انتظار تو اب باقی نہیں رہا، ہمیں جلد از جلد ٹھکانہ بدل لینا چاہیے۔ میر بخش بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اسی وقت دروازے پر تیز دستک سنائی دی۔ یہ دستک 1 گھنٹہ پہلے میر بخش کی آمد پر ہونے والی دستک سے قطعی مختلف تھی۔ ہم تینوں نے سوالیہ نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ہمارے ذہنوں میں اس وقت کوئی نہ کوئی سنسناتا ہوا سوال ضرور موجود تھا، جس کا مفہوم ایک ہی معنی دیتا تھا، یعنی کہ کون ہو سکتا ہے۔ یہی بات میر بخش کی زبان سے پھسل گئی۔ سائیں یہ کون آ گیا؟ ہم تمہارے باپ ہیں۔ باہر سے ایک داڑتی ہوئی آواز اندر پہنچی۔ اگر تم نے 10 سیکنڈ کے اندر دروازہ نہ کھولا تو اسی بےہودگی سے ہم دروازہ توڑ کر اندر آ جائیں گے، اسی گرجدار آواز میں دھمکی دی گئی۔ میں نے دروازے کے بلٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میں دروازہ کھول دوں گا، تم یہ تو بتاؤ کہ کون اور کہاں کیوں آئے ہو؟ ہمارا تعلق پولیس سے ہے، جواباً بتایا گیا۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں یہ بات دروازہ کھلنے پر بتائیں گے۔ پولیس کا نام سن کر ہم قدرے مطمئن ہو گئے۔ معاملہ ہمارے خدشات سے خاصا مختلف ثابت ہو رہا تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ خوفناک انداز میں ایک مرتبہ پھر دروازے کو دڑدڑاتے، میں نے دروازہ کھول دیا۔ میں ثابت قدمی سے دروازے کی جانب بڑھا۔ اسی دوران میں اسی معیار کی ایک دستک مزید دی جا چکی تھی۔ میں نے تحکمانہ لہجے میں استفسار کیا، کون ہے؟ میں چکرا کر رہ گیا تھا۔ اس مردود کو تو میں نے بدست خود فنا کے گھاٹ اتارا تھا۔ ہمالیہ کی آغوش میں پیش آنے والا وہ خونی واقعہ میری یادداشت میں محفوظ تھا۔ میرا حافظہ اس تلخ اور ناقابل تلافی نقصان پہنچانے والے المیے کو کسی بھی صورت رخصت کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ اس سنسنی امیز اور ہلاکت خیز مارکے میں اگر میں دارا جیسے معاشرتی ناسور کو جہنم کا ایندھن بنانے میں کامیاب ہوا تھا تو دوسری جانب میرے 2 عزیز از جان ساتھی عورتوں نے بھی زندگی کی بازی آ رہی تھی، اور یہ سب کچھ اسی کمینے دارا کا کیا دھرا تھا۔ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں وہ المناک مناظر میری تصوراتی آنکھ میں گھوم گئے۔ ہمالیہ کے دامن میں گنگوتری کے علاقے میں واقع سنکری مندر کی اجاڑ ویران عمارت میں دارا اپنے حواریوں کے ساتھ چھپا بیٹھا تھا۔ میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اس کا تعاقب کرتے ہوئے وہاں پہنچا تھا۔ ہمارے درمیان ایک کھلی جنگ ہوئی تھی، جس میں ہر طرح کا ہتھیار استعمال کیا گیا تھا۔ جانکی اور چترا پریتم کی اندوہناک موت کے بعد مجھ پر ایک جنون سا طاری ہو گیا تھا، اور میں نے اپنا خنجر دستے تک دارا کے سینے میں پیوست کر دیا تھا۔ جب میں نے خنجر کھینچا تو دارا کے سینے سے خون کا فوارہ چھوٹا تھا۔ مجھ پر وحشت سوار تھی اور میں دارا کے جسم کو پے در پہ اپنے خنجر کا نشانہ بنا رہا تھا۔ اس کے سینے میں جا بجا شگاف پیدا ہو گئے تھے اور اس کا پیٹ بھی کھل گیا تھا۔ کٹے ہوئے پیٹ میں سے آنتوں کا گچھا باہر نکل کر جھول رہا تھا۔ موت دارا سے چند سانسوں کے فاصلے پر کھڑی تھی اور وہ عیار شیطان اس موقع پر بھی ایک چال چل گیا تھا۔ وہ زخموں سے چور جانکی کو اپنے ساتھ لیتے ہوئے 200 فٹ گہرے چٹانی کھڈ میں جا گرا تھا۔ اس کی موت یقینی تھی۔ چھلنی سینے اور چاک شکم کے ساتھ وہ زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ یہ تمام خیالات بجلی کی سی صورت کے ساتھ میرے ذہن سے گزر گئے اور میں ایک حتمی فیصلے پر پہنچ گیا۔ میرے سامنے کھڑا وہ ہٹا کٹا دراز قامت شخص ہرگز دارا نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی لمحے میرے پہلو میں کھڑے میر بخش کی وحشت بھری سرگوشی نے میرے خیال پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ وجدان سائیں، یہ تو وڈیرا اکبر سومرو کا مہمان دوست ہے۔ میر بخش کے انکشاف نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ اکبر سومرو کا مہمان دوست اور میرا طلبگار وہ شخص 19-20 کے فرق سے دارا ہی تھا۔ دراز قامت، صحت مند اور مضبوط جسم، کالو خط میں دارا سے گہری مشابہت، ڈاکو چوبند اور عقابی نگاہ رکھنے والا۔ اس کی عمر اس وقت لگ بھگ 30 سال تھی۔ اس نے بلیو جینز پر پولو کی ٹی شرٹ پہن رکھی تھی اور کھڑے ہونے کے انداز میں سے لڑائی بڑائی کا مشاق دکھائی دیتا تھا۔ وہ ہوٹل کے کمرے کے دروازے میں اکیلا نہیں کھڑا تھا، اس کے ساتھ 3 افراد بھی تھے جو سندھ کے روایتی لباس میں تھے۔ وڈیرے کے مہمان دوست کے دائیں ہاتھ پر یامین عرف یامی شاہ کھڑا مدافعانہ نظر سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ باقی 2 افراد میرے لیے نئے تھے جو تھوڑے فاصلے پر پیچھے کھڑے تھے۔ وہ دارا نما آدمی کے ساتھی نظر آتے تھے۔ میر بخش کی سنسنی خیز سرگوشی پر جب میں نے چونک کر اس شخص کو دیکھا تو اس کے لبوں پر بڑی زہریلی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ پھر اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتا اس نے طنزیہ لہجے میں کہا، دماغ کو زیادہ تھکانے کی ضرورت نہیں، میں دارا نہیں ہوں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا، تم دارا ہو بھی نہیں سکتے۔ اس کا مجھے کامل یقین ہے کیونکہ میں نے اس لائن کو اس جگہ بھیج دیا ہے جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا۔ بہرحال تم بتاؤ کون ہو؟ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ جبڑوں کی جنبش سے میں نے اندازہ لگایا کہ دارا کے بارے میں میرے اظہار خیال نے اسے سلگا دیا۔ اس سے یہ بات بھی ظاہر ہوتی تھی کہ وہ دارا کا کوئی بہت ہی قریبی شخص تھا۔ عین ممکن تھا وہ اس کا جڑواں بھائی ہو۔
دارا سے اس کی عمر قدرے کم تھی، اس حساب سے وہ دارا کا چھوٹا بھائی ہو سکتا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میرا ذہن کسی ہم شکل کی طرف بھی گیا تھا، تاہم میں نے اس خیال کو فی الفور اپنے ذہن سے جھٹک دیا تھا۔ ایسے اتفاقات عام طور پر فکشن فلموں اور کہانیوں میں دیکھے اور پڑھنے کو ملتے ہیں۔ دروازے میں استادہ قد آور شخص دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں کھولنے بند کرنے لگا۔ اس عمل کے دوران میں اس کے بازوؤں کے باعث بے قراری سے پھڑکنے لگے۔ وہ کثرتی بدن کا مالک تھا، مگر اس میں تحمل کی کمی نظر آتی تھی۔ جب وہ بولا تو اس کے لہجے میں سانپ کی سی پھنکار شامل تھی۔ تم نے دارا کو جہاں پہنچا دیا، میں تمہیں اس سے بھی آگے پھینک کر آؤں گا، لیکن اس سے پہلے تمہیں چودھری صاحب کے سامنے پیش کرنا ہے۔ پہلے وہ اپنا حساب بے باک کر لیں، پھر میری باری آئے گی۔ میں اس کی بات کو کافی حد تک سمجھ گیا تھا۔ سوالیہ لہجے میں پوچھا، تم کس چودھری کا ذکر کر رہے ہو؟ میرا اس چودھری سے کیسا کھاتا چل رہا ہے؟ انجان بننے کی کوشش نہ کرو وجدان، وہ تیش کے عالم میں بولا۔ جب میں تمہاری ہڈیوں کا سرما بنا کر تمہیں زندہ حالت میں چودھری صاحب کے قدموں میں ڈالوں گا تو تمہاری ساری لا علمی دور ہو جائے گی۔ میں نے مصنوعی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، تم میرے نام کیسے جانتے ہو؟ صرف نام ہی نہیں، میں تمہارا پورا شجرہ بھی گنوا سکتا ہوں۔ وہ زہر خاند لہجے میں بولا، تم وجدان علی بن عابد علی بن چودھری حاکم علی ہو۔ رکھاں والی میں پیدا ہوئے، سنگاپور میں پروان چڑھے، بینکاک اور شاولن ٹیمپل میں مارشل آرٹس کی تربیت حاصل کی اور ایک طویل عرصے تک ہندوستان میں مان مانیاں کرتے رہے۔ وہیں تم نے پر پردے نکالے اور خود کو جانے کیا سمجھنے لگے۔ میں نے مصنوعی حیرت کی اداکاری جاری رکھی اور کہا، تم تو واقعی میری زندگی سے گہری واقفیت رکھتے ہو، مگر ابھی تک تم نے اپنا نام نہیں بتایا، نہ ہی یہ وضاحت کی کہ تمہیں کیا دشمنی ہے، تم میری تلاش میں یہاں کیوں آئے ہو؟ میں تمہاری ماں کا یار ہوں۔ وہ اچانک مغلظات پر اتر آیا، اور تمہاری اس بہن سے عقد ثالث کرنے آیا ہوں۔ اپنی بات کے اختتام پر اس نے میری ساتھی ساحل کی جانب اشارہ کیا۔ میں سمجھ گیا وہ ایسی برا فروختہ کرنے والی باتوں سے میرے تحمل میں نقب لگانا چاہتا تھا۔ وہ مجھے تعود دلا کر کسی غلطی کی جانب لے جانا چاہتا تھا۔ میں نے اس کے آگ لگا دینے والے جملوں کے جواب میں نہایت ہی سادہ سے لہجے میں کہا، اگر یہی تمہارا تعارف ہے تو تم نہایت ہی گھٹیا اور ذلیل شخص ہو۔ تم شکل و صورت ہی میں نہیں بلکہ سیاہ کاریوں میں بھی دارا کا پرتو ہو۔ دارا کے ذکر پر وہ تل ملا کر رہ گیا اور دھمکی امیز لہجے میں بولا، اب اپنی گندی زبان پر میرے بھائی کا نام نہ لانا، ورنہ ٹانگیں چیر کر بھوکے کتوں کے آگے ڈال دوں گا۔ اس کا انکشاف میرے اندازے کے عین مطابق تھا، وہ دارا کا بھائی ہی تھا۔ یہ تصدیق ہونے کے بعد میں مزید سنجیدہ ہو گیا اور اس کے زخموں پر چاٹ مسالے کا چھڑکاؤ کرتے ہوئے کہا، چھوٹے شیطان، میرے اندازہ میں سادگی اور بے پرواہی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اگر تم مجھے کتوں کے آگے ڈال دو گے تو پھر اپنے چودھری کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے تم نے بتایا تھا کہ پہلے تمہارا چودھری مجھ سے کچھ حساب کتاب کرے گا، پھر تمہاری باری آئے گی۔ وہ دانت کچکچاتے ہوئے بولا، بس اسی مجبوری نے میرے ہاتھ پاؤں میں زنجیر ڈال رکھی ہے، ورنہ میں تمہیں دن میں تارے نہ دکھا دیتا تو میرا نام بھی تارا نہیں۔ تو تمہارا نام تارا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے میرے سوال کا جواب دینے کی بجائے سخت لہجے میں دریافت کیا، تم تینوں شرافت سے ہمارے ساتھ بڈیرا سائیں کے بنگلے پر چلتے ہو یا پہلے تم لوگوں کو کی کچھ خاطر تواضع کر دی جائے؟ میں نے طنزیہ انداز میں کہا، تمہارا بھائی بھی ایسی ہی خواہش دل میں رکھتا تھا، مگر وہ ہمیشہ مجھ ہی سے خاطرداری کرواتا رہا۔ تم ہمیں کسی قسم کی شرافت کے مظاہرے پر مجبور نہ کرو اور خاموشی سے واپس چلے جاؤ۔ میں خاموشی سے اور خالی ہاتھ واپس جانے کے لیے نہیں آیا ہوں وجدان، وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا۔ میں کافی دنوں سے عمر کوٹ میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ ہمارے آدمیوں نے تمہارے پاکستان آنے کے بارے میں ہمیں پیشگی اطلاع دے دی تھی۔ تم کبھی چودھری صاحب سے ملے نہیں ہو، اس لیے ان کی پہنچ سے آگاہ نہیں ہو۔ جس طرح ہمیں دارا بھائی کے حالات کا فوراً پتہ چل گیا تھا، اسی طرح ہم تمہاری نقل و حمل پر بھی گہری نظر رکھے ہوئے تھے۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ تمہاری اس ساتھی کا نام دنو ہے اور اس کا تعلق بدھ مت سے ہے۔ وہ اپنی دانست میں ان باتوں سے مجھے معروب یا متاثر کرنا چاہتا تھا، لیکن میں اب وہ پہلے والا بچہ نہیں رہا تھا۔ زمانے کے سرد و گرم نے مجھے پختہ کار بنا دیا تھا۔ دارا کی ماسٹر کاپی تارا پر نگاہ پڑتے ہی اور میر بخش کے اس انکشاف کے بعد کے وڈیرا سائیں کا مہمان دوست ہے، میں یہی سمجھا تھا کہ وہ شخص یعنی تارا میر بخش کا تعاقب کرتے ہوئے یہاں پہنچا ہوگا، مگر جب میں نے اس کے دستے راست پر یامی شاہ کو کھڑے دیکھا تو میرا ذہن کسی اور جانب چلا گیا تھا۔ آج دوپہر جب میں یامی شاہ سے ہماری مڑ بھیڑ ہوئی تھی تو ایک موقع پر اس نے مجھے میرے اصل نام سے پکار کر کہا تھا، وجدان، ان سے جان چھڑانے کی کوشش کرو، خواہ مخواہ کسی پھڈے میں پڑنے کی
کیا ضرورت ہے؟ بعد ازاں میر بخش نے مجھے بتایا تھا کہ یامی شاہ وڈیرا اکبر سومرو کے بنگلے پر آتا جاتا رہتا ہے اور وہ وڈیرے کے مہمان یا دوست کے مشن سے بھی آگاہ ہے۔ ممکن ہے یامی شاہ ہی نے تارا تک میرے بارے میں اطلاع پہنچائی ہو۔ وہ میرے ہاتھوں بری طرح ذلیل و رسوا ہو کر اپنی جیپ میں موقع پاتے ہی موقع واردات سے فرار ہوا تھا۔ اس سے اسی قسم کی حرکت کی توقع کی جا سکتی تھی۔ یہ تمام خیالات اور امکانی باتیں نہایت ہی صورت سے میرے ذہن سے گزر گئیں۔ ظاہری طور پر میں تارا کے روبرو کھڑا اس سے حریفانہ مکالمت کر رہا تھا۔ تم میری اور میری ساتھی کے بارے میں جو کچھ کہہ رہے ہو میں اس کی تصدیق یا تردید نہیں کروں گا تارا، میں نے بدستور اس کے چہرے پر نگاہ گاڑتے ہوئے کہا۔ مجھے پتا تمہارا چودھری مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ وہ میرے فراق میں بڑی تیزی سے گل رہا ہے۔ چودھری صاحب کا نام ادب سے لو وجدان، تارا نے دھمکی امیز لہجے میں کہا۔ یہ تم نے کیا تمہارا چودھری لگا رکھی ہے؟ چودھری نوازش علی ہمارے چودھری صاحب ہیں، میں ان کی شان میں کوئی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے ترکی بے ترکی کہا۔ وہ میرا نہیں تمہارا چودھری ہے، اس لیے میں اسے تمہارا چودھری کہہ رہا ہوں۔ اس میں برا ماننے والی کون سی بات ہے؟ ایک لمحے کے توقف میں نے اضافہ کیا۔ خیر بتاؤ چودھری ملک نوازش علی مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ وہ تم سے ماضی کا حساب لے کرنا چاہتے ہیں، تارا نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم نے اور تمہارے باپ نے ان کو بہت نقصان پہنچایا ہے، کروڑوں روپے مالیت کے سونے کو تم نہیں بھولے ہوگے۔ بات ختم کرتے ہوئے اس کا انداز خاصا ترش ہو گیا تھا۔ میں نے کہا میں کچھ بھی نہیں بھولا ہوں، ماضی کا ایک ایک لمحہ میرے ذہن پر نقش ہے۔ اگر تمہارا چودھری مجھ سے کوئی پرانا حساب صاف کرنا چاہتا ہے تو میں بھی اسی نیت سے پاکستان آیا ہوں۔ چودھری نوازش علی بھی دشمنی کے کھاتے میں میرا بہت ادار کھائے بیٹھا ہے، میں اس کے حلق میں انگلی ڈال کر ایک ایک پائی وصول کروں گا۔ میں اپنے والدین کے بہیمانہ قتل کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ میرا لہجہ جذباتی ہو گیا۔ یہ ٹھیک ہے، مجھے اور میرے والدین کو در در کی ٹھوکریں کھلانے والا شخص تمہارا بھائی دارا تھا، وہ وہی غلیظ انسان میرے والدین کی موت کا سبب بھی بنا، مگر وہ تو دشمنی کی بساط کا ایک چھوٹا سا مہرہ تھا۔ ان مہروں کی تعداد کم نہیں ہے، تم بھی تو ایک ادنا سے مہرے ہی ہو تارا۔ میں نے گور کر اس کے چہرے پر نمودار ہونے والے تاثرات کا جائزہ لیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ اب تب میں مجھ پر پل پڑے گا، خاص طور پر دارا کے ذکر پر اس کے جبڑے بنچ جاتے تھے۔ میں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، تارا تم جیسے تمام ناپاک مہروں کو حرکت دینے والا شیطان ملک نوازش علی ابھی زندہ ہے، جس نے میری ماں باپ کو ان کی زمینوں اور گھر بار سے بے دخل کیا، انہیں گاؤں نہیں شہر نہیں بلکہ اپنا ملک چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں ماضی کے کھاتے میں لکھا ہوا ایک لمبا چوڑا حساب لے کر پاکستان آیا ہوں اور میرا پہلا ٹارگٹ چودھری ملک نوازش علی ہے۔ میں ایک لمحے کو رکا، پھر گہرے سانس لیتے ہوئے کہا، اچھا ہوا تم سے ملاقات ہوگی، تم چودھری کے گماشتے ہو، اس کے ٹکڑوں پر پلنے والے ایک حقیر کیڑے ہو۔ اس تک میرا پیغام پہنچا دو، اپنے ارد گرد فولادی دیواریں اٹھوالے محافظوں کے مسلح دستے تعینات کر دے، میں بہت جلد اس کی گردن پر اپنے ناخن جمانے آ رہا ہوں۔ بند کرو یہ بکواس، تارا دھاڑ کر بولا۔ اپنی اور اپنے چودھری کی شان میں کہے ہوئے میرے الفاظ نے اسے چیخنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اگر اب تم نے اپنی زبان سے ایک بھی بےہودہ لفظ نکالا تو میں تمہاری زبان گدی سے کھینچ لوں گا۔ میری زبان کو گدی ہی سے پیوست رہنے دو اور اپنا راستہ ناپو، میں نے سخت لہجے میں کہا، ورنہ میں ہوٹل کے عملے کو بلاؤ یا مقامی پولیس کو۔ یامی شاہ نے قطع کلامی کرتے ہوئے پہلی مرتبہ لب کشائی کی۔ ہم یہاں تمہیں لینے آئے ہیں اور لے کر ہی جائیں گے، اب یہ تم پر منحصر ہے، اپنے قدموں پر چل کر صحیح سلامت جانا چاہو یا پھر۔ اس نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ کر تارا کی طرف دیکھا، جیسے تصدیق چاہتا ہو کہ اس نے تارا کے خیالات کی درست ترجمانی کی ہے یا نہیں۔ یامی شاہ، میں نے اس کے نحوست آب سیاہ چہرے پر ایک سلگتی ہوئی نگاہ ڈالتے ہوئے کہا، تمہارے پھر کے بعد میں جملہ پورا کرتا ہوں یا پھر میری طرح ہڈیاں تڑوا کر دم دبا کر اور پیٹھ دکھا کر موقع سے فرار ہو جاؤ۔ تم میرا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی کہ وہ میرے طنزیہ کلمات کو بڑی وضاحت سے سمجھ رہا تھا۔ وہ دوپہر کے وقت اپنے دو ساتھیوں کو میرے رحم و کرم پر چھوڑ کر جس طرح اپنی کھلی جیپ میں فرار ہوا تھا، وہ بزدلی کی ایک عظیم مثال تھی۔ تاہم اس وقت تارا کی موجودگی میں وہ اپنی ہزیمت کو بھول کر خواہ مخواہ کی اکڑ دکھا رہا تھا۔ وقت کی بات ہوتی ہے وجدان، یامی نے نفرت امیز لہجے میں کہا۔ دوپہر کو تمہارا پلڑا بھاری تھا، اس وقت ہمارا پلڑا بھاری ہے۔ یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ اس وقت تمہارا پلڑا بھاری ہے؟ میں نے ترش لہجے میں کہا۔ تارا نے کہا، جس پلڑے میں باٹ زیادہ ہوں وہی بھاری ہوتا ہے، اگر باٹ کھوکھلے ثابت ہو
جائیں تو میں نے یامیشا کی طرف اشارتی نظر سے دیکھا اور طنزیہ لہجے میں کہا، میں تمہارے اس باٹ کو تو ٹھوک بجا کر اچھی طرح دیکھ چکا ہوں۔ میرے اس تبصرے پر یامیشا تلملا کر رہ گیا، تاہم اس نے خاموشی رہنے ہی میں عافیت جانی۔ تارا نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، زیادہ تقریریں جھاڑنے کا شوق تم بنگلے پر جا کر پورا کر لینا، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، چلو آگے لگو، باہر وہی گاڑی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ وہی گاڑی کے الفاظ پر زور دیتے ہوئے تارا نے میر بخش کی طرف خونخوار نظر سے دیکھا اور کہا، تم جیسے نمک حرام کا جو حشر وڈیرا سائیں کریں گے، اسے دیکھ کر لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ تم کیا سمجھتے تھے ہم نے تمہیں تمہاری بچکانہ کہانی پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا تھا؟ بے وقوف انسان۔ اکبر سومرو کو فوراً شک ہو گیا تھا کہ تم وجدان سے جا ملے ہو، اسی لیے تمہیں آزاد چھوڑ دیا گیا تھا تاکہ تمہارے ذریعے دشمن کا شکار کیا جا سکے۔ ہمیں امید تھی کہ تم فرصت میں اپنے نئے آقا اور ہمارے دشمن سے ملو گے، اور ایسا ہی ہوا، اور میں تمہاری بے خبری میں تمہارا تعاقب کرتے ہوئے عمر کوٹ شہر کی جانب روانہ ہو گیا۔ تم نے پیاز ڈھونے والی ٹریکٹر ٹرالی میں سفر کر کے خود کو محفوظ سمجھ لیا تھا۔ تمہیں نہیں معلوم کہ تارا کی آنکھوں میں کتنے کیمرے ہیں۔ میں تمہاری دم پر پاؤں جما کر یہاں پہنچا ہوں، اور پھر مزید تصدیق کے لیے راستے میں مجھے یامیشا مل گیا۔ یہ وڈیرا سائیں کو وجدان اور اس کی ساتھی دنوں کے بارے میں بتانے جا رہا تھا۔ میں نے کھلی جیب میں اسے دیکھ کر روک لیا، اور جب اس کی بات سنی تو پھر یہاں پہنچنے میں ہم نے ایک لمحے کی تاخیر نہیں کی۔ عمر کوٹ پہنچ کر ہم میر بخش یعنی تمہارے خفیہ تعاقب کرتے ہوئے اس ہوٹل تک پہنچے ہیں۔ تارا کی وضاحت نے میرے ذہن میں اٹھنے والے بہت سے سوالات کے جوابات فراہم کر دیے تھے۔ میر بخش ان انکشافات پر انگشت بدنداں تھا۔ تارا خاموش ہوا تو وہ لرزاں لہجے میں بولا، تارا سائیں، میں آپ بتا رہے ہو کہ وہی گاڑی باہر انتظار کر رہی ہے، کیا یہ گاڑی؟ تارا نے اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی کہا، میر بخش، یہ اسی گاڑی کا ذکر ہے جس میں تم نے فرضی جادوئی کہانی کے ساتھ کل رات بنگلے میں پہنچے تھے، وہی سیاہ ایمبولینس گاڑی۔ اوہ، میر بخش نے متاسفانہ انداز میں کہا، سائیں، اگر آپ اسی گاڑی میں میرا تعاقب کرتے ہوئے یہاں پہنچے ہو تو پھر کیا اس گاڑی نے کوئی سلیمانی ٹوپی پہن رکھی تھی؟ راستے پر اپنے عقب میں دیکھتا آیا ہوں، اگر وہ سیاہ گاڑی میرے تعاقب میں تھی تو میری نظر میں آئے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ تارا نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا، وہ گاڑی اس لیے تمہاری نظر میں نہیں آئی کہ اب وہ سیاہ نہیں بلکہ سرخ ہو گئی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میر بخش حیرت سے اچھل پڑا اور کچھ سوچتے ہوئے بولا، ہاں، ایک سرخ گاڑی کو تو میں نے وقفے سے اپنے پیچھے آتے دیکھا تھا، جس کی ڈرائیونگ سیٹ پر کوئی لمبی مونچھوں والا شخص بیٹھا تھا۔ تارا نے اپنے عقب میں کھڑے موٹے تازے درمیانہ قد کی طرف اشارہ کیا اور کہا، یہ وہی شخص ہے جو بڑی بڑی مونچھیں لگائے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ میں اور دوسرا آدمی گاڑی کے پچھلے حصے میں تھے۔ نقلی مونچھوں والے کا نام موسیٰ ہے اور یہ دوسرا شخص عبداللہ ہے۔ یہ دونوں افراد تمہارے لیے اجنبی ہیں، اس انتخاب کی وجہ بھی تمہاری ناواقفیت ہی ہے۔ میں نے موسیٰ نامی شخص کو دیکھا، اس کے ہونٹوں کے نزدیک مونچھیں نظر آ رہی تھی، یقینی طور پر اس نے نقلی سائز مونچھیں اتار دی تھی اور اب اپنے اصلی حلیے میں تھا۔ میر بخش آب حیرت میں غوطہ زن تھا۔ سائیں، یہ بات میں سمجھ نہیں آ رہی کہ کالی گاڑی سرخ کس طرح بن گئی؟ جادوئی کمال سے، تارا نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا، تم نے بھی صحرا میں پیش آنے والے ایک طلسمی واقعے کی کہانی ہمیں سنائی تھی۔ ہم نے تم سے کوئی وضاحت نہیں مانگی تھی، لیکن اگر تم نہ بھی پوچھو تو میں تمہیں سیاہ گاڑی کے سرخ میں بدلنے کی وجہ ضرور بتاؤں گا۔ تارا نے ایک لمحے کا توقف دے کر کہا۔ باری باری ہم تینوں کے چہروں کا جائزہ لیا اور میر بخش کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی بات مکمل کر دی۔ ہم نے عارضی طور پر گاڑی کی نظر بد سے بچانے کے لیے اس کی باڈی پر سرخ کاغذ چسپاں کر دیا ہے۔ یہ کام اتنی مہارت سے کیا گیا ہے کہ پہلی نظر میں اس کارروائی کا اندازہ نہیں ہوتا، دیکھنے والا اسے سرخ گاڑی ہی سمجھتا ہے۔ یہ مجبوری اس لیے بھی پیش آ گئی کہ بنگلے پر موجود تمام گاڑیوں کو تم اچھی طرح پہچانتے ہو۔ سرخ رنگ کی بند گاڑی تمہاری نظر میں کسی بھی طور پر مشکوک نہیں ٹھہر سکتی تھی، اور یہ تو بہت برا ہوا۔ میر بخش نے سہمی ہوئی نظر سے مجھے دیکھا۔ برا تو اب ہوگا میر بخش، تارا نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، تم یہ بات تو اچھی طرح جانتے ہوگے کہ وڈیرا سومرو غداروں کے ساتھ کس قسم کا سلوک کرتا ہے۔ ایک دردناک عذاب کے لیے خود کو تیار کر لو۔ اس موقع پر میر بخش نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، تارا، تم مجھے وڈیرا سائیں کا ڈراوا مت دو۔ اب میں وڈیرا کی چاکری میں نہیں ہوں، وجدان نے مجھے اپنا دوست بنایا ہے۔ اب میرا جینا اور مرنا وجدان کے ساتھ ہے۔ میں موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وجدان کا ساتھ دوں گا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تارا پھنکارا۔ جب
جب وجدان کا بخار اترے گا تو وڈیرا سائیں کے خوف سے کپ کپاتے پھرو گے اور یہ وجدان۔ اس نے جملہ نامکمل چھوڑ کر مجھے حقارت سے دیکھا اور تلخ لہجے میں بولا، میں ابھی تمہاری نظر کے سامنے اس کے ہاتھ پاؤں توڑ کر اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ اس کے حصول کی خاطر میں نے بہت پاپڑ ویلے ہیں۔ آج بنگلے پر پہنچ کر میں چودھری صاحب کو فون کروں گا تو وہ بھی خوشی سے جھوم اٹھیں گے۔ پھر اکبر سومرو کے توسط سے ان دونوں کو لاہور کے نواحی گاؤں رکھام والی پہنچانے کا بندوبست کیا جائے گا۔ اور تم؟ تارا نے میر بخش کو نفرت بری نظر سے دیکھا اور حتمی لہجے میں بولا، تمہیں بنگلے کے سامنے گردن تک زمین میں گاڑا جائے گا، پھر تمہارے چہرے پر شہد مل کر خطرناک موذی مکھیاں تم پر چھوڑ دی جائیں گی، جو اپنے سوئیوں سے زیادہ تیز ڈنک بے دریغ تمہارے چہرے کے گوشت میں اتارنا شروع کر دیں گی۔ میں نے تارا کو منہ توڑ جواب دیتے ہوئے کہا، دھمکی بازی میں تم اپنے بھائی سے بھی کسی بھی طرح کم کمینے نہیں ہو، مگر میں نے اس بد ذات کا جتنا برا انجام کیا تھا تم اس سے بھی زیادہ عبرتناک اختتام کو پہنچو گے۔ جب بساط بچھ ہی گئی ہے تو دو بدو مقابلہ ہوگا، آج پتہ چل جائے گا تم میں کتنا دم ہے۔ تارا نے مجھے گہری نظروں سے گھورا۔ میں نے چٹانی لہجے میں کہا، میں بھی یہ دیکھنے کے لیے بے قرار تھا کہ تم میں کتنا کم ہے۔ آج میں تمہارے کسبل نکال کر تمہارے ہاتھ میں پکڑا دوں گا۔ اس دھمکی امیز گفتگو نے سب سے زیادہ ہراساں ساحل کو کیا ہوا تھا۔ وہ سراسیمہ نظر سے کبھی مجھے اور کبھی آنے والوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس دوران میں 2-4 کمروں کے اندر داخل ہو چکے تھے۔ عبداللہ نامی شخص نے دروازہ بھی بھیڑ دیا تھا۔ عبداللہ دبلا پتلا اور لمبے قد کا مالک تھا۔ اس نے چھوٹی مگر خاصی دبیز مونچھیں رکھ چھوڑی تھی۔ اس کی ناک کے نیچے 2 چھوٹی چھوٹی جاڑیاں رکھی نظر آتی تھی۔ تم میرے کسبل نکالو گے؟ تارا تحقیر امیز انداز میں بولا۔ کیوں؟ میں نے بھی طنزیہ لہجے میں کہا، کیا اس کام کے لیے تم نے کسی اور کو ٹھیکہ دے رکھا ہے؟ وہ میرے کڑوے کسیلے جملوں کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا، میں تمہیں آخری موقع دے رہا ہوں وجدان، سیدھی طرح ہمارے ساتھ چل پڑو ورنہ مجھے کوئی اور دوسرا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ میں نے پیش آمدہ صورتحال کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار کر لیا اور نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تارا، شرافت اور خاموشی کے تمام امکانات تو معدوم ہو چکے ہیں۔ اب جو کچھ بھی ہوگا ڈنکے کی چوٹ پر ہوگا، اس لیے یہی بہتر ہے کہ تم وہ دوسرا طریقہ اختیار کر لو۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔